اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر ایک شخص نے اپنے مالدار ہونے کے لیے دعا کرنے کے بارے میں کہا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کی، تو اس واقعے کے بارے میں بتایا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جو میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ ایک شخص ثعلبہ ابن حاطب انصاری نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر یہ درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ میں میری جان ہے، اگر میں چاہتا تو مدینہ کے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ پھرا کرتے، مگر مجھے ایسی مالداری پسند نہیں۔ یہ شخص چلا گیا مگر دوبارہ آیا اور پھر یہی درخواست اس معاہدے کے ساتھ پیش کی کہ اگر مجھے مال مل گیا تو میں ہر حق والے کو اس کا حق پہنچاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی بکریوں میں بے پناہ زیادتی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ مدینہ کی جگہ اس پر تنگ ہو گئی تو باہر چلا گیا۔ ظہر اور عصر کی دو نمازیں مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا، باقی نمازیں جنگل میں جہاں اس کا یہ مال تھا وہیں ادا کرتا تھا۔ پھر انہیں بکریوں میں اور زیادتی اتنی ہو گئی کہ یہ جگہ بھی تنگ ہو گئی اور شہر مدینہ سے دور جا کر کوئی جگہ لی، وہاں سے صرف جمعہ کی نماز کے لیے مدینہ میں آتا اور پنجگانہ نمازیں وہیں پڑھنے لگا۔ پھر اس مال کی فراوانی اور بڑھی تو یہ جگہ بھی چھوڑنا پڑی اور مدینہ سے بہت دور چلا گیا، جہاں جمعہ اور جماعت سب سے محروم ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کا حال دریافت کیا تو لوگوں نے بتلایا کہ اس کا مال اتنا زیادہ ہو گیا کہ شہر کے قریب میں اس کی گنجائش ہی نہیں، اس لیے کسی دور جگہ پر جا کر اس نے قیام کیا ہوا ہے اور اب یہاں نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر 3 مرتبہ فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے۔ اتفاق سے اسی زمانہ میں آیت صدقہ نازل ہوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کا قانون لکھوا کر 2 شخصوں کو عامل صدقہ کی حیثیت سے مسلمانوں کے مویشی کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیج دیا اور ان کو حکم دیا کہ ثعلبہ بن حاطب کے پاس بھی پہنچیں، اور بنو سلیم کے ایک اور شخص کے پاس جانے کا بھی حکم دیا۔ یہ دونوں جب ثعلبہ کے پاس پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھایا تو ثعلبہ کہنے لگا یہ تو جزیہ ہو گیا جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، اور پھر کہا کہ اچھا اب تو آپ جائیں، جب واپس آئیں تو یہاں آ جائیں۔ یہ دونوں چلے گئے اور دوسرے شخص سلیمی نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا تو اپنے مویشی اونٹ اور بکریوں میں سے سب سے بہتر جانور تھے نصاب صدقہ کے مطابق وہ جانور لے کر خود دونوں قاصدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ جانوروں میں اعلیٰ چھانٹ کر نہ لیں بلکہ متوسط وصول کریں، اس لیے ہم تو یہ نہیں لے سکتے۔ سلیمی نے اصرار کیا کہ میں اپنی خوشی سے یہی پیش کرنا چاہتا ہوں، یہی جانور قبول کر لیجئے۔ پھر یہ دونوں حضرات دوسرے مسلمانوں سے صدقات وصول کرتے ہوئے واپس آئے تو پھر ثعلبہ کے پاس پہنچے تو اس نے کہا انہوں نے صدقات مجھے دکھاؤ۔ پھر اس کو دیکھ کر یہی کہنے لگا کہ یہ تو ایک قسم کا جزیہ ہو گیا جو مسلمانوں سے نہیں لینا چاہیے۔ اچھا اب تو آپ جائیں، میں غور کروں گا پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ جب یہ دونوں حضرات واپس مدینہ طیبہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حالات پوچھنے سے پہلے ہی پھر وہ کلمہ دہرایا جو پہلے فرمایا تھا کہ ثعلبہ پر سخت افسوس ہے۔ یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر سلیمی کے معاملہ میں خوش ہو کر اس کے لیے دعا فرمائی۔ اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا فرمائے گا تو وہ صدقہ و خیرات کریں گے اور صالحین امت کی طرح سب رشتہ داروں اور غریبوں کے حقوق ادا کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو بخل کرنے لگے اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے پھر گئے۔ اس واقعہ سے پتہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال و متاع عطا فرما دے تو اس کو اپنی جاگیر نہیں سمجھنی چاہیے بلکہ صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ دیتے رہنا چاہیے، اس سے مال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اور جب کبھی بھی انسان اللہ رب ذوالجلال سے مال مانگے تو ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا دل بھی مانگنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کئی گنا اس سے بھی زیادہ ان کے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس واقعے سے آپ نے کیا سبق لیا ہے کامنٹ سیکشن میں آپ بھی ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہے تو لائک کر دیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئے واقعہ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔